اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے آج صبح تل ابیب اور یروشلم پر مزید میزائل حملے کیے ہیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کی بات نہیں کی اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ترک کر دے۔ اسرائیل کے خلاف حملوں میں روس اور شمالی کوریا کے ایران کو مدد فراہم کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ منگل کی صبح ایران کے تازہ حملوں کے بعد اسرائیل میں تباہی کے مناظر کی تصاویر موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے ملک پر 30 میزائل داغے ہیں۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ان میں سے اکثریت کو روک لیا گیا، تاہم کچھ میزائل ایسے علاقوں میں گرے ہیں جہاں آبادی نہیں تھی۔ ایران کی سب سے اعلیٰ فوجی یونٹ پاسداران انقلاب IRGC کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر نئے حملے شروع کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت چند لمحے قبل IRGC نے فضائی حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی ہے جو پہلے سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن تھی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں۔ BBC کے امریکی شراکت دار CBS کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے سیز فائر کی بات نہیں کی، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران مکمل طور پر اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ اسرائیل ایران کے خلاف اپنی کارروائیوں میں کمی لائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگلے 2 دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا، ابھی تک دونوں فریقین میں سے کسی نے اپنی کارروائیاں کم نہیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سے دہرایا کہ اگر خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو وہ ایران پر سخت حملہ کریں گے۔ یاد رہے اس سے قبل صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات تہران پر کیے گئے فضائی حملے میں خاتم النبیات سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے نئے کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ ایرانی حکومت کے سب سے اعلیٰ فوجی افسران میں شمار ہوتے تھے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ شادمانی ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کے قریبی ساتھی تھے اور ایران کی اسرائیل کے خلاف جنگی حکمت عملی کے براہ راست نگرانی کر رہے تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق میجر جنرل علی شادمانی کو ایران عراق جنگ کا وسیع تر تجربہ حاصل ہے اور وہ پاسداران انقلاب IGRC اور ایرانی فوج دونوں کی قیادت کر چکے تھے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ادارے انا کے مطابق پیر کے روز اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ IRIB کے ہیڈ کوارٹرز پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ادارے کی نیوز ایڈیٹر سمیت عملے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیوز ایڈیٹر نعیمہ رجب پور اور عملے کی رکن معصومہ عظیمی کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا نے کم از کم عملے کے ایک رکن کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی۔ گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے براہ راست نشریات کے دوران IRIB کے شیشے کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ IRIB نے حملے کے چند گھنٹے بعد ہی اپنی نشریات دوبارہ شروع کر دی تھی۔ تہران میں رات بھر لی گئی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارالحکومت سے مغرب کی جانب کرچالوس روڈ پر گاڑیوں کا شدید رش ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تہران کے تمام شہروں کو فوری انخلاء کی وارننگ دی تھی۔ خیال رہے اسرائیل نے بھی شمال مشرقی تہران کے علاقوں کے لیے انخلاء کی وارننگ جاری کی تھی۔ سپاہ نے IRIB پر حملے کا لیا بدلہ۔ جوابی کارروائی میں اسرائیل چینل 14 کی نشریات بند۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی چینل 14 کی نشریات بند ہو گئی ہیں۔ تل ابیب میں رہنے والوں کو آخری وارننگ، جان بچانی ہے تو خالی کر دو۔ یہ انتباہ سپاہ پاسداران کی جانب سے اسرائیلی فوج کے اس حالیہ انتباہ کے جواب میں دیا گیا ہے جس میں تل ابیب نے تہران کی عوام سے شہر چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا۔